جیسے امریکہ میں وہاں پہ ٹک ٹاک پر پابندی کی، وہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا اگر آپ لگانا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. وہاں پہ یہ چیلنج ہو گیا. پاکستان میں صرف بول دیتے ہیں نیشنل سیکیورٹی ہے تو یہ بھی کریں گے، نیشنل سیکیورٹی ہے یہ بھی کریں گے. تو آپ بتائیں تو کیا نیشنل سیکیورٹی. حکومت سمجھ رہی ہے کہ جو سوشل میڈیا پر جو ایک نیریٹو بنا ہوا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی گورنمنٹ، وہ چیز کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے. فیک نیوز کی آڑ میں جب آپ ایکچوئل نیوز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تب مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا. ہماری اسٹیٹ منسٹر ہیں کھڑے ہو کے یہ کہتی ہیں پارلیمنٹ میں ٹویٹر پہ جو بین ہے وہ آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندی نہیں ہے کیونکہ ملک میں صرف 2% لوگ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں. بھی اگر 2% لوگ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایکس بین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ 2% اتنے پاورفل ہے کہ یہ نیریٹو ڈرائیو کر رہے ہیں؟ حکومت ایک طرف وی پی این کر رہی ہے، ایک طرف ڈیجیٹل پاکستان کر رہی ہے، ایک طرف پیکا لا رہی ہے، یہ فائر وال الگ لگ رہی ہے، انٹرنیٹ سپیڈ الگ سلو ہو رہی ہے، کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جس کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اگر انہیں پتا ہے تو ویری گڈ. میرے لیے زیادہ الارمنگ یہ بات ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم، آپ رفتار ناؤ دیکھ رہے ہیں. گو کہ پاکستان میں انٹرنیٹ پرابلمس کا شکار ہے. آئے دن ہمیں جو اس کی سپیڈ جو ہے وہ سست ہونے کی شکایت رہتی ہے. ایکس پر پابندی ہے. اس کے علاوہ وی پی این اکثر بحث رہتی ہے ہمارے علماء کرام میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں. گو کہ ہمیں آئی ٹی ایکسپورٹس کی فکر رہتی ہے. اور اب حکومت کو ایک فکر اور کھائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ پاکستانی قوم کو ایک ڈیجیٹل قوم بنانے کا ایک جو ہے وہ خواب دکھایا جا رہا ہے. گو کہ یہ ایک اچھا خواب ہے. معاملہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ لاسٹ منڈے کو جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح قوم کو جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل قوم بنایا جا سکے. تو یہ ایک عوامی ایشو ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں منیزہ صاحبہ. آپ پہلے بھی انہیں میرے ساتھ شو میں دیکھ چکے ہیں اور کافی لائک کرتے ہیں. سینئر جرنلسٹ ہیں اور ہر اس ایشو پر ان کی گہری نظر رہتی ہے جو کہ ڈائریکٹلی ایک عام آدمی کو ہٹ کرتا ہے. تو ویلکم منیزہ، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ. بالکل ٹھیک. منیزہ، ماشاءاللہ سے پاکستان ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے اور ہم ایک ڈیجیٹل قوم بننے جا رہے ہیں، تو خوش ہیں آپ اس کے اوپر؟ ماشاءاللہ سے نہیں، ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو جائے گی. وہ ایک الگ بحث ہے کہ انٹرنیٹ نہیں چل رہا، وی پی این کی بحث ہے، ایکس بند ہے. کانسیپچولی تو یہ بہت ایک اچھا خیال ہے کیونکہ دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ بن رہی ہے، تو اس میں اگر ہم بھی ظاہر ہے ہمیں بھی پاکستان کو بھی اس دوڑ میں شامل ہونا چاہیے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ اگر حکومت اس بارے میں سوچ رہی ہے، اور یہ ایک بحث، ایک ڈسکورس کا حصہ بن رہا ہے. کیونکہ دیکھیے جب تک چیزیں ڈسکورس کا حصہ نہیں بنے گی نا، وہ کسی حل کی طرف نہیں جاتی. جب تک اس پہ بحث نہیں ہوگی، تنقید نہیں ہوگی ہر سیگمنٹ کی طرف سے، تو چیزیں امپروو نہیں ہوتی. کیونکہ اگر چیزیں صرف آپ حکومت کے اوپر چھوڑ دیں اور اس پہ پبلک ڈسکورس نہ ہو، تنقید نہ ہو، تو وہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی عوام دوست ہی اس کا حل نکلے. ٹھیک ہے، اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس کہ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ ہے کیا؟ دیکھیے یہ تو ابھی بل اسمبلی میں پیش ہوا ہے. اس کے بارے میں بہت زیادہ اس طرح سے ڈیٹیلز میری نظر سے نہیں گزری. البتہ یہ ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ کا کی سوچ ہے کہ ہم پاکستان کی سوسائٹی کو، اکانومی کو، گورننس کو ڈیجیٹائز کریں اور پھر ڈیجیٹلائز کریں. اور یہ کانسیپچولی جیسے میں نے کہا ایک بہت اچھی سوچ ہے. مسئلہ تھوڑا سا یہاں پہ اس میں فی الحال یہ ہے کہ اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. اچھا، یہ جو بل کے تحت ابھی تک جو 2 باتیں انہوں نے کہی ہیں جو اسمبلی فلور پہ شہزاد فاطمہ نے کہی، ان میں ایک یہ تھا کہ اس بل کے تحت نیشنل ڈیجیٹل کمیشن بنانے کی بات کی گئی ہے، جس کے اندر وزیر اعظم ہوں گے، وزرائے اعلیٰ ہوں گے، اسٹیٹ بینک کے گورنر ہوں گے، ایف بی آر کے چیئرمین، اس طرح کے نا 5 پیمرا یا پی ٹی اے چیئرمین ہوں گے. یہ سب لوگوں پہ مشتمل ہوگی کمیٹی جو کہ ایک ویژن دے گی اور فیصلہ کرے گی کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اس کے علاوہ اسی بل کے تحت ایک پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی بھی بنانے کی بات کی گئی ہے، جس کے اندر جو آئی ٹی انڈسٹری کے جو ایکسپرٹس ہیں، لیڈنگ ایکسپرٹس ہیں، وہ لوگ شامل ہوں گے، اور وہ جو گورنمنٹ کا ویژن ہے اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے. تو آن پیپر تو یہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ چلے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی ایک سے ہے اور امپلیمنٹیشن ان کے ہاتھ میں دی گئی ہے. لیکن اس وقت جو ماہرین ہیں اور جو میرا بھی خیال یہ کہ ابھی ڈیٹیلز ابھی بہت زیادہ سامنے نہیں آئی،
تو وہ اب جب آئیں گی سامنے تو پھر پتہ چلے گا کیا. چلے آن پیپر تو آپ بھی کہہ رہی ہیں اچھا ہے، کہ مجھے بھی بظاہر اچھا ہی لگ رہا ہے کہ ہر چیز اگر ڈیجیٹلائز ہو جائے. فار ایگزامپل اگر ہم ٹیکس دیتے ہیں وہ اگر ریکارڈ پہ آ جائے، ہماری اگر میڈیکل رپورٹس ہیں وہ اگر آ جائیں، اور ہر چیز اگر ڈیجیٹائز ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے. مگر اب حکومت کی نیت کی طرف آتے ہیں. کیا واقعی حکومت کی نیت صرف ڈیجیٹائزیشن ہی ہے، یا جو ہے وہ عوام کے ڈیٹا کے اوپر نظر رکھنا ہے؟ کیونکہ ماضی میں جب ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ کا معاملہ ہو، وی پی این کا معاملہ ہو، پھر ایکس اب تک بند ہے، تو یہ معاملہ دیکھ کر آپ کو نیت صحیح لگ رہی ہے حکومت کی، یا نشانہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں، نیت کے اوپر تو بظاہر ڈائریکٹلی میں کچھ اس طرح سے نہیں کہہ سکتی، لیکن 2-3 اس میں سوال میرے ذہن میں ضرور اٹھتے ہیں. یہ جو ابھی ہم نے بات کی نا، یہ جو ڈیجیٹل نیشن پروٹیکشن بل کے حوالے سے، دیکھیے اس میں جو پوری گورننس کو بھی ڈیجیٹائز کرنے کی بات کی گئی. ان کا ویژن ہے کہ ہم الٹیمیٹلی وہ کریں. اگر گورنمنٹ واقعی یہ چاہتی کہ ہم جو ہے لوگوں کا اعتماد حاصل کریں اس حوالے سے، تو ان کو پہلے گورننس کو ڈیجیٹائز کرنا چاہیے تھا. فیڈرل لیول پہ نہیں، فیڈرل لیول پہ تو ہو رہا ہے کافی کام. صوبوں میں دیکھیے، صوبوں میں جیسے بجٹس ہو گئے، کہاں خرچہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ای گورننس ہو صوبوں کے اندر، وہ ساری چیزیں ہو نا. آپ گورنمنٹ ان کی طرح، ان کے بجائے کہہ رہی ہے ہم پوری سوسائٹی کو کریں گے. ٹھیک ہے، میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ گورنمنٹ کہتی ہے بھائی ہم سائملٹینیسلی کریں گے، سوسائٹی کو بھی کریں گے، گورننس کو بھی کریں گے، اکانومی کو بھی کریں گے، وچ از فائن اگر آپ کر سکیں. لیکن اگین یہاں سے دوسرا سوال نکلتا ہے جو میرے ذہن میں یہ ہے، وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی جب قانون بنتا ہے، اور یہ بین الاقوامی سطح پہ میں بات کر رہی ہوں، قانون کی حیثیت اس وقت وہ صحیح قانون ہوتا ہے جب اس کے اندر نہ صرف جن پہ لاگو ہو رہا ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، بلکہ قانون بنانے والوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو. تو جو آپ نے نیت کی بات کی نا، ظاہر ہے اب نیت کا حال تو انسان نہیں جان سکتے، لیکن جو ان کے سٹیپس ہیں اور جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے حساب سے میں دیکھوں تو ظاہر نیت میں شفافیت اتنی دکھائی نہیں دیتی. تبھی آپ دیکھیں کہ جتنے ڈیجیٹل رائٹس کے لوگ ہیں وہ اس پہ آواز اٹھا رہے، تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ جو لا میکرز ہیں، جو قانون بنا رہے ہیں، ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. سارے جو قانون، اب جیسے پیکا ترمیمی آ رہا ہے، بل کے اوپر کام ہو رہا ہے، وہ لانے کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی لا میکرز کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن ہے ہی نہیں، ڈیٹا پروٹیکشن کا کوئی قانون ڈھنگ سے ہے ہی نہیں. تو جب لوگوں کا ڈیٹا ہی پروٹیکٹڈ نہیں ہے تو پھر اس صورت سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے نا، تو اس صورت میں ظاہر سوال اٹھتے ہیں حکومت کی نیت کے اوپر. ہم حکومت کی نیت کی بات کر رہے ہیں تو ایک وی پی این کا معاملہ بھی چل رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے رجسٹرڈ وی پی این جو ہے وہ دینا چاہ رہی ہے، کہ تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے باہر سے خرید کر یا باہر سے ڈاؤن لوڈ کر کے وہ یوز نہ کریں. تو اس پہ بھی اس عمل پر بھی کوئی مطلب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ مطلب وی پی این اپنے کیوں دے رہی ہے؟ دیکھیے، یہ والا جو وی پی این کا معاملہ ہے نا، اگین یہ یہ ایک وہ ایشو ہے جس کے اوپر پھر سے حکومت کی نیت پہ شک جاتا ہے. بالکل یہ حکومت نے مجبوری میں ایک فیصلہ کیا ہے یا کرنے جا رہی ہے، اور یہ بھی فیصلہ حکومت کا نہیں ہے. جو سافٹ ویئر ایسوسی ایشن ہے پاکستان کی، پاشا کے نام سے، یہ ان کا آئیڈیا تھا. کیونکہ ہوا یہ کہ گورنمنٹ نے پہلے کہا، ہم سب نے دیکھا کہ بھائی وی پی این رجسٹر کرائے، جو وی پی این نہیں کرے گا اس کے بعد بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے. انہیں بھی پتا تھا، لوگوں کو بھی پتا تھا کہ وہ قابل عمل نہیں ہے، اور وہ وہی ہوا. اور وی پی این جو ہے باہر کے وہ بلاک کر دیے گئے، زیادہ تر بلاک ہیں. کچھ بلاک وہ کر نہیں سکتے نا، وہ یہ کوشش ہی فیل ہو گئی، کیونکہ دنیا نہیں کر سکی کہیں پہ بھی نہیں. جن ملکوں میں باقاعدہ ڈیجیٹل کریک ڈاؤن ہوتا ہے وہاں پہ وہ وی پی اینس نہیں بند کر پا رہے 100%، تو یہاں پہ بھی یہ نہیں ہوا. پھر یہ ہوا کہ جیسے پاشا ہے کہ باقی ماہرین، ان کا یہ تھا کہ بھائی انہوں نے کرنا ہی ہے وی پی این، ان کو چاہیے ہی سرویلنس. تو پھر آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے لوکل وی پی این لے آئیں، یعنی آپ کے جو سروس پرووائڈرز ہیں، جس سے آپ ہم انٹرنیٹ لیتے ہیں، انٹرنیٹ کمپنیاں سے، ان کو دے دیں، وہ اپنے وی پی این لے آئیں، لوگ ان سے لے لیں. اس سے کیا ہوگا، جو آپ کے 2.5 ملین فری لانسرز ہیں پاکستان میں، جن کا کام افیکٹ ہو رہا ہے، یہ انٹرنیٹ سپیڈ کم ہو رہی ہے، وی پی این کے ایشوز ہیں، تو کم سے کم ان کا روزگار تو لگا رہے گا، وہ برقرار رہے گا. کیونکہ بائی دا وے ان 2.5 ملین میں زیادہ تر خواتین ہیں جو گھر بیٹھے کر سکتی ہیں. تو یہ اس لیے یہ سجیشن دیا گیا تھا. اچھا، اس کے اندر جو ہے اگین مجھے ایک بہت بڑا اعتراض، مجھے کیا، وہ ہر ایک کو ہوگا جو سنے گا ہوگا.
اس میں یہ ہے کہ جس طرح آپ کا جو سروس پرووائڈر ہے، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہو گیا یا ٹیلی کام سروس پرووائڈر ہو گیا، جب وہ اپنا لائسنس لیتے ہیں تو اس میں لائسنس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں حکومت پاکستان کی کہ بھائی نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں آپ یہ کریں گے اگر ایسا ہوا. تو اسی طرح وی پی این کے معاملے میں گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو بھی سروس پرووائڈر یہ وی پی این لائے گا تو جب وہ لائسنس سائن کرے گا تو اس میں اس کو پابند کیا جائے گا سروس پرووائڈر کو کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے جب ہم آپ سے ڈیٹا مانگے، لا انفورسمنٹ ایجنسی آپ سے ڈیٹا مانگے اپنے یوزر کا، تو آپ کو وہ ڈیٹا ان کو دینا ہے. اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں لافل انٹرسیپشن، مطلب یہ قانونی طور پر ان کو یہ اختیار ہوگا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ وہ ڈیٹا لے سکیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی وی پی این لے کر آئے گا کمپنی، فرض کیجئے ان کے جتنے بھی یوزرز ہیں، فرض کیجئے 1 لاکھ یوزرز ہیں، تو ان کے پاس، اس کمپنی کے پاس یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اس کے وہ کسی بھی ٹائم پر 2% کا جو ہے اس کی سرویلنس کر سکیں، وہ دیکھ سکیں کہ وہ کیا ویب سائٹس یوز کر رہے ہیں، کہاں، یعنی کہ سرویلنس ہوگی. اور وہ جب آپ کی قانون نافذ کرنے والے مانگے آپ ان کو ڈیٹا دینے کے پابند ہوگے. تو جو وی پی این کا کانسیپٹ ہے، پرائیویسی، انانیمٹی، وہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ جیسے جو ہمارے آئی ٹی ماہرین ہیں، انہوں نے مجبوری میں یہ آئیڈیا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے سرویلنس کرنی ہی ہے تو پھر اس طرح کریں کہ کم سے کم لوگوں کا نقصان نہ ہو، ملک کا نقصان نہ ہو. کیونکہ 1 گھنٹے جب انٹرنیٹ ڈسرپٹ رہتا ہے تو تقریباً اس پہ $10 لاکھ کا نقصان ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک مجبوری کی چیز ہے. منیزہ، میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ وی پی این والے معاملے کو ذرا ڈیپتھ میں جا کر، حکومت اگر اپنا وی پی این لے کر آتی ہے یا ہماری کمپنیز لے کے آتی ہیں، تو یہ تو صارف کے اوپر ہے نا کہ وہ پلے اسٹور میں جا کر وہ مطلب کوئی بھی وی پی این ڈاؤن لوڈ کر لے. اس کے اوپر کیا ضروری ہے کہ وہ یہی یوز کرے گا؟ اگر میں یہ والا نہیں ڈاؤن لوڈ کرتا، اور بہت سے آپشنز ہیں جو کہ کھلے ہوئے ہیں ابھی تک، آپ نئے بھی آتے رہتے ہیں نا، میں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو یوز کرتا ہوں، تو کیا یہ غیر قانونی ہوگا؟ نہیں، ابھی تک جو ڈیٹیلز میں نے دیکھی اس میں تو یہ غیر قانونی نہیں ہے، کیونکہ اگر وی پی این اویلیبل ہے اور وہ پلے اسٹور پہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو پیکا کے اندر، پیکا ترمیمی اور جو بل لانا چاہ رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے تھوڑی سی چینج کیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف سوشل میڈیا، اچھا، ہمارے ویور جو نہیں جانتے پیکا کا ذرا جو ہے نا، ایک پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جو 2016 کا ہے، اس کے اندر اب یہ مزید کچھ ترامیم لانے کی بات ہو رہی ہے. ڈرافٹ تیار ہو گیا اسمبلی میں، میرے خیال ہے اگلے مہینے کے اندر وہ پیش کر دیا جائے گا. تو وہ جو ترامیم لا رہے ہیں نا، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ صرف سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہی مسئلہ نہیں. جیسے ایکس کو بین کر دیا نا، انہوں نے کہا ہے ہم وہ ذرائع جن سے سوشل میڈیا ایکسس کیا جاتا ہے، ہمارے پاس وہ اختیار بھی گورنمنٹ لینا چاہتی ہے کہ ہم ان کو بھی بین کر دیں، یعنی وی پی این بھی اس میں آ جائے. یعنی کہ اگر وہ ترامیم پاس ہو گئیں جس طرح حکومت چاہ رہی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے فورن وی پی اینس ہیں ان کو استعمال کرنا غیر قانونی ہو جائے، مطلب واقعی میں حرام ہو جائے گا. وہ کنٹرول کر سکے حکومت، نہ کر سکے، یہ ایک علیحدہ ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو غیر قانونی کر دیں. اگر وہ جس طرح یہ لوگ چاہ رہے ہیں پیکا کے اندر ترامیم لانا اور ان کی مرضی کی آ گئی، تو یہ ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ کیا واقعی ہماری ریاست کو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کہہ لیں، اس کی جو ہے وہ بڑھتے ہوئے ایکسس سے خطرہ ہے، یا اس حکومت کو خطرہ ہے، یا ایز اے نیشن ہمیں خطرہ ہے؟ کیا ریزن کیا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ پوری دنیا کے اگر آپ جائزہ لیں تو جن ممالک میں اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہیں، تعلیم نہیں ہے، نوجوان فرسٹریٹڈ ہے، اور جہاں جہاں تھوڑی سی ایگریسو حکومتیں ہیں، آٹوکریٹک حکومتیں ہیں، وہ سب سے پہلے اسی کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا چاہتی ہیں. اور ہماری جو حکومت ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ جو سختیاں ہماری آف لائن زندگی میں ہے، جیسے جو وہ قدم آف لائن زندگی میں اٹھا سکتے ہیں، جیسے سیکشن 144 لگا دیا، کنٹینر کھڑا کر دیا، یہ پابندی وہ پابندی، اسی قسم کا اختیار ان کو آف لائن بھی ہو. کیونکہ یہ جو حکومت ہے، بہرحال یہ ایک ظاہر ہے ایک کنٹروورشل حکومت ہے کہ یہ آیا اس نے صحیح سے انتخابات جیتے ہیں نہیں جیتے، پبلک مینڈیٹ ہے نہیں ہے، اور عوام کا غصہ ہے معیشت کے حوالے سے بھی اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی. سو ظاہر ہے حکومت اس کو دبانا چاہتی ہے.
اور وہ سمجھ رہی ہے کہ جو سوشل میڈیا پر جو ایک نیریٹو بنا ہوا ہے اینٹی گورنمنٹ وہ چیز کنٹرول ہو, اینٹی اسٹیبلشمنٹ اینٹی گورنمنٹ وہ چیز کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے. اور ظاہر ہے سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی ہوتا ہے نا اظہار رائے کا پلیٹ فارم ہو, کوئی حکومت اس سے خوش نہیں ہوتی کہ اس کو تنقید کی جائے یا اس پہ بہت زیادہ اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ اکاؤنٹیبلٹی دیں اپنی, کوئی بھی نہیں چاہے گا. لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے. جن ممالک میں آئین بہت مضبوط ہے, جیسے امریکہ میں ایگزامپل دوں, وہاں پہ ٹک ٹاک پر پابندی کی انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پابندی لگائیں گے. جتنے سول رائٹس اور فریڈم آف اسپیچ کے گروپس ہیں, موومنٹ ہے, وہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں جی, اگر آپ لگانا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, تو آپ ہمیں اس کو جسٹیفائی کریں, آپ ہمیں بتائیں کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, پھر ہم اس کو چیلنج نہیں کریں گے. وہاں پہ یہ چیلنج ہو گیا جو حکومت کا اسٹیپ, اور میرے خیال ہے جنوری میں اس پہ ہیئرنگ بھی ہے امریکہ میں سپریم کورٹ میں. تو یہاں لیکن پاکستان میں کیا ہے, پاکستان میں صرف بول دیتے ہیں نیشنل سیکیورٹی ہے تو یہ بھی کریں گے, نیشنل سیکیورٹی ہے یہ بھی کریں گے. تو آپ بتائیں تو کیا نیشنل سیکیورٹی ہے. دیکھیے اگر ایک ایسی گورنمنٹ ہوتی جس کا عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے, جو اپنے آپ کو سمجھتی کہ ہم عوام کے سامنے جواب دہ ہیں, وہ بتائے گی نا. ایک حکومت جو ہے ہی نہیں, جو ہائیبرڈ بھی نہیں ہے, یہ حکومت ٹھیک ناراض ہوتی ہے کہ اگر اس کو ہائیبرڈ بولیں, کیونکہ یہ ہائیبرڈ نہیں ہے, یہ پراکسی گورنمنٹ ہے. ہائیبرڈ پی ٹی آئی کی تھی, تو یہ سمجھتی نہیں اپنے آپ کو, تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن دیتے نہیں. یعنی کہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم سیکیورٹی کی اور کہ ہم پروپیگنڈا کی, تو آپ اس کو پروف کریں نا, آپ اس کو بتائیں کہ قوم کو کیا خطرہ ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اس کے نام پہ ہم کچھ بھی کریں گے, تو یہ تو کسی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے. چلے منیزہ, یہ تو ٹھیک ہے, ہم نے جہاں سے شروع کیا تھا ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ, اس پر تو اعتراض نہیں ہے, مگر دیکھیں ترجیحات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. کیا ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا, کیا ہم نے اپنی عوام کو سستی بجلی دے دی ہے, ہر گھر میں پانی آ رہا ہے, ملک میں بے روزگاری ختم ہو چکی ہے, بیسک جو چیزیں ہیں وہ ہم نے عوام کو پرووائڈ کر دی ہیں, جو ہم اب قوم کو ڈیجیٹل نیشن بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی تو ایک وہ دیکھنا ہوگا نا کہ اس سے بھی تو نیت ظاہر ہو رہی ہے نا. اگر واقعی حکومت پاکستان اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہے, تو یہ جو بیسک ضروریات ہیں کیا وہ مل چکی ہیں ہمیں؟ دیکھیے میرا تو یہ خیال ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ ٹیکل کرے گی. اگر آپ جیسے وزیر اعظم کے اسٹیٹمنٹس دیکھیں اور حکومت کے دوسرے وزراء کا دیکھیں, تو وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو ہر چیز ایک ساتھ ٹیکل کرنی ہے. اچھا, 18ویں ترمیم کے بعد سے چونکہ بہت سی چیزیں معاملات جو ہیں وہ صوبوں کے پاس چلے گئے, تو وہ ایک الگ کنفیوژن ہے, کیونکہ فیڈرل سے پوچھو, کہہ رہا ہمارا تو معاملہ ہی نہیں ہے. اب کراچی کے پانی کا ایشو ہے, پانی نہیں آ رہا آدھے سے زیادہ کراچی میں, تو وفاق کہے گا ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے, تو صوبے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, صوبہ الگ کسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے, صوبے کو پرواہ نہیں, کیونکہ یہ سارا ڈیجیٹائزیشن کا جتنا کام ہو رہا ہے یہ فیڈرل کے اوپر ہو رہا ہے. تو جو کلیئرٹی ہے وہ بھی تو نہیں ہے, اور چونکہ کلیئرٹی نہیں ہے تو عوام کو بھی نہیں, عوام شکایت تو کر رہے ہیں لیکن وہ نہ کہیں سنی نہیں جا رہی, اس کے اوپر کچھ عمل درآمد نہیں ہو رہا, کیونکہ ہر کوئی اپنی ڈگر پہ چل رہا ہے. تو پاکستان کے اندر جو اتھارٹی ہے اس میں بھی کوہیشن نہیں ہے. دیکھیے دنیا بھر میں جو صوبوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ فیڈرل کے ساتھ اس میں کوئی کوہیشن ہونی چاہیے, یہاں پر نہیں ہے. اور ظاہر جیسے آپ نے کہا بہت تعلیم نہیں ہے, صحت, پانی, بجلی, گیس, ہزار معاملات ہیں. یہ حکومت سمجھتی ہے ہم سب کچھ ایک ساتھ کر لیں گے, اور یہ کیونکہ اس کا ٹارگٹ فریڈم آف اسپیچ ہے. اور ہم ڈے ون سے جب سے یہ حکومت پاور میں آئی ہے, فروری مارچ میں جب سے یہ آئی, اس حکومت کی ساری توجہ ڈیجیٹل ورلڈ کے اوپر رہی ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ یہ پابندی ہونی چاہیے, ایکس بند کر دو, فلانا بند کر دو, یہ کر دو, ساری توجہ اس کے اوپر ہے. باقی کسی چیز کے اوپر وہ پرائیورٹی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے نیت پہ تو شک جائے گا نا. کیا جو چلے نیت بھی ڈسکس ہو گئی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ایک آواز دبانا چاہ رہی ہے ڈیجیٹل میڈیا کی, اس میں کامیاب ہو جائے گی؟ اس طرح کے اقدامات سے کامیابی مل سکتی ہے حکومت کو؟ میں نہیں سمجھتی کہ
اس طرح سے کامیابی حاصل ہو سکے گی، کیونکہ دنیا بھر میں ڈیجیٹل میڈیا کو کوئی بھی نہیں کنٹرول کر پا رہا. کوششیں بہت ہو رہی ہیں، نہیں کر پا رہے، کیونکہ اس میں ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے، کوئی نہ کوئی شارٹ کٹس آ رہے ہیں، کوئی جدت آ رہی ہے، انوویشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے. اور اسی لیے اس کو ایک ڈسرپٹر کہا گیا ہے نا، کہ جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے حکومت سازی کا اور گورنمنٹ چلانے کا، لوگوں کو کنٹرول کرنے کا، وہ سب کچھ یہ چیلنج کر رہا ہے نا ڈیجیٹل ورلڈ. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح سے آپ جو اختلافی آوازیں ہیں ان کو دبا سکیں گے. اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ دیکھیں، لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ حکومت کہہ رہی ہے کہ فیک نیوز ہوگی تو ہم یہ سزا دیں گے، فیک نیوز ہوگی تو غلط کسی نے دی تو ہم یہ اس کو سزا دیں گے، جیل بھیج دیں گے، فائن ہوگا. لیکن وہی چیزیں حکومت کے اوپر نہیں لگ رہی. جیسے میں نے کہا، جو لا انفورسمنٹ ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، اور جو حکومت ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی. میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. جو پیکا ترمیمی یہ لانا چاہ رہے ہیں بل، اس کے تحت یہ ہے کہ جی فیک نیوز اگر کسی نے دی اور وہ پروو ہو گئی تو اپ ٹو 7 ایئرس سزا ہو سکتی جیل کے اندر، اور وہ اس میں بیل بھی نہیں ہوگی اور یہ سارا کچھ. لیکن اگر فرض کیجیے آپ کا کوئی وزیر یا وزیر اعظم خود کوئی ایسی بات کریں جو کہ ٹیکنیکلی فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن کے زمرے میں آتی ہے، تو کیا یہ ان کے اوپر بھی لاگو ہوگا؟ مثال کے طور پہ ہماری حکومت کہتی رہتی ہے کہ جی مہنگائی کم ہو رہی ہے، مہنگائی کم. آئے دن یہ صرف ٹی وی پہ نہیں، اخباروں میں چھپتا ہے، کیونکہ یہ ان کا بیان ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. آپ ویسے دیکھیں تو یہ فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن ہے، کیونکہ مہنگائی تو نہیں کم ہو رہی، مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہو رہی ہے نا. تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈس انفارمیشن ہے نا. ہاں، لیکن تو اس پہ کیا ان کو کوئی پکڑ رہا ہے؟ یا پیکا ترمیمی آئے گا تو ان کو کوئی پکڑے گا؟ نہیں پکڑے گا نا. اچھا، اسی طرح یہ لوگ اس میں ڈیٹا پروٹیکشن کی بات ہوتی ہے. یہ لوگ گورنمنٹ کو بہت شوق ہے یہ کرنے کا، جی پرائیویسی اور ڈیٹا پروٹیکشن. اور پاکستان میں ڈیٹا پروٹیکشن ہے نہیں، اور یہ لوگوں کو بھی پتا ہے، کیونکہ ڈیٹا پروٹیکشن کس کا ہوگا؟ عوام کا ہوگا نا. آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہ تو بغیر کسی وارنٹ کے کسی کا بھی موبائل پکڑ کے چیک کرنا شروع کر دیتی ہے. تو کیا ڈیٹا پروٹیکشن کا لا ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا؟ اگر ایک آدمی ہے جو ہیکر ہے، کسی نے کسی کا فون ہیک کر کے اس کی ذاتی تصویریں نکال کے کر دیا، FIA سائبر کرائم کے پاس معاملہ گیا، تو یہ جرم ہوا نا، وہ ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی ان آتھرائزڈ ایکسیس ہے نا. تو لا انفورسمنٹ والے بھی تو ان آتھرائزڈ ایکسیس ہی کر رہے ہیں، بغیر وارنٹ کے، بغیر کسی چیز کے موبائل اٹھا کے چیک کرے، اس پہ کچھ نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں اول تو ڈیجیٹل سپیسز پہ اختلاف کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا. اور فرض کیجئے آپ نے کر بھی دیا، ایکسٹریم کیس بتا رہی ہوں، کر بھی دیا، تو ریئل لائف میں کیسے کریں گے اس کو کنٹرول؟ کیا لوگ بات کرنا بند کر دیں گے؟ یا پاکستان کو نارتھ کوریا بنا دیں گے؟ کیا کریں گے؟ اچھا منیزہ، یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی، مگر ہم اگر بیرون ملک مثالیں دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی یا نہیں کیا جاتا. سعودی عرب کی مثال ہے ہمارے سامنے، دبئی کی مثال ہے، چائنا کی مثال ہے، ابھی آپ نے امریکہ کی بات کی کہ وہاں پر ٹک ٹاک پر جو ہے وہ بین ہے. تو کنٹرول تو پوری دنیا میں کیا جاتا ہے اور ریزلٹس بھی آتے ہیں. سعودی عرب میں دیکھیں کہ انہوں نے پوری شدت سے اور پوری طاقت سے کنٹرول کیا ہوا ہے، چائنا میں ہے ایون. تو کیا پتا حکومت بھی اپنی طاقت کے اوپر جو ہے کنٹرول کر لے سب کچھ. یہ زور طاقت کے اوپر تو کچھ بھی ہو جائے گا، وہ تو آپ کسی کو پھر تباہ بھی کر دیں، دبا دیں، سب کو اٹھا کے جیل میں بھی بند کر دیں، اگر بزور طاقت ہی کرنا ہے. لیکن یہ جو کمپیریزن ہے نا، یہ جو حکومت ہمیں یہ کمپیریزن دیتی ہے کہ جی چائنا میں بھی ہے، دیکھو وہ کتنی ترقی کر گئے، سعودی عرب، UAE، ایون بلکہ اس والے ایک بل میں تو انڈیا کا بھی کئی ذکر آیا تھا کہ انڈیا میں بھی ایسا ہے. وہاں پہ مسئلہ یہ کہ ہم نا ایپلز اینڈ اورنجز کو کمپیئر کرتے ہیں. اب وہ سعودی عرب جیسا ملک ہے، UAE ہے، چائنا ہے، وہاں پہ لوگ اگر یہ کنٹرول کر رہی ہے نا، وہاں پہ اس حد تک احتجاج یا کہتے ہیں نا ایک ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان کو باقی چیزیں مل رہی ہیں، انہیں پانی، بجلی، روٹی، کپڑا، مکان، سب کچھ مل رہا ہے نا، تعلیم مل رہی ہے. ان کے پاس اختلاف کرنے کی ریزنز کم ہیں، میں نہیں کہہ رہی نہیں ہے، کم ہے. اور ان کے پاس اکنامک اپرچونٹیز ہیں، وہاں کے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے، تعلیم حاصل کریں گے تو کچھ کر لیں گے. اور وہاں پہ کسی نہ کسی لیول پہ تھوڑی بہت اکاؤنٹیبلٹی کچھ تو ہے، پاکستان سے زیادہ ہے. حال مجھے پتا ہے آپ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں جی چائنا میں نہیں ہے، جی سعودی عربیہ میں نہیں ہے،
لیکن یہاں سے تو زیادہ ہے نا, کیونکہ سعودی عرب میں لوگ نماز کے ٹائم پہ دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو کچھ اکاؤنٹیبلٹی کچھ تو ہے نا, سیفٹی ہے. تو ان ملکوں کے پاس وہ کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے سوشل لیول پر. تو ہم پہلے اپنے آپ کو اس طرح تو بنائیں, اس کے بعد لے آئیں, پھر کوئی نہیں بولے گا, کوئی اختلاف نہیں کرے گا, پھر کوئی وی پی این لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جب مقابلہ کر رہے ہیں تو اپنے جیسے سے کریں نا, اپنے سے ایڈوانس سے مقابلہ تو یہ تو کوئی لاجک نہ ہوئی. اچھا منیزہ, ایک بات یہ بھی ہے نا, دیکھیں کہ اگر لانگ ٹرم میں دیکھا جائے, پاکستان کا جو ایک پیٹرن رہا ہے حکومت پھر اگلی دفعہ وہی جو پارٹی ہوتی ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے, پھر حکومت پھر اپوزیشن, تو یہ والی حکومت جو ہے اپنے پیر پہ خود کلہاڑی نہیں مار رہی. ہو سکتا ہے کہ کل آنے والے وقتوں میں یہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں اور اسی طرح جو ہے عوام ان کے حق میں ہوں, ٹھیک ہے, اور اس وقت کی حکومت کے خلاف ہوں, تو تب یہ ساری چیزیں ان کے خلاف یوز نہیں ہوں گی. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئے ہیں, جس کے اندر انہوں نے عدالتیں یہ اپنی مرضی سے اس کی ریکنفیگر کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت یہ سمجھ کر بیٹھ گئی ہے کہ ہمیں اگلے 10-20 سال تو کوئی نہیں ہلا رہا اپنی جگہ سے. اچھا ہاں, اب آپ دیکھیے نا, جو انہوں نے وہ آرمی چیف کی بڑھا دی, تمام فورسز کے چیفز کی بڑھا دی, ججز کا ٹینیور اور ان کی یہ سب آگے پیچھے کیا, تو وہ سب یہی کیا نا کہ جو وہ وزیر اعظم کہتے ہیں ہم سب ایک پیج پہ ہیں, تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ایک پیج پہ ہیں وہی پاکستان پر حکمرانی کریں گے اگلے 20-30 سال. تو وہ یہی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو, اور ظاہر ہے وہ پھر اسی حساب سے کام کر رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ نہ ہمارا کوئی احتساب ہونا چاہیے اور ہم عوام کی بہتری کے لیے, لیکن عوام کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. اچھا منیزہ, اس بات پر تو کسی کو اعتراض یقیناً آپ کو بھی نہیں ہوگا, مجھے بھی نہیں ہے, کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی فیک نیوز پھیلاتا ہے تو اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. مگر یہ چیز دیکھا جائے تو ایک طرح سے اچھی نہیں ہے. حکومت اگر اسی چیز کو ٹرینڈ لائن بنا رہی ہے, اپنا لوگو بنا رہی ہے کہ فیک نیوز کے خلاف ہے یا جھوٹ پھیلانے کے خلاف ہے یا جو قومی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہیں اس کے خلاف ہے, تو میرا خیال پھر صحیح ہے, اس پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہے نا؟ بالکل اعتراض نہیں ہے. میرے حساب سے فیک نیوز کو ختم ہونا چاہیے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بطور صحافی ہم تو سفر کرتے ہیں فیک نیوز کی وجہ سے, لیکن میں نے جیسے کہا کہ فیک نیوز کی آڑ میں جب آپ ایکچوئل نیوز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تب مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ابھی سینٹ کا اجلاس ہوا تھا, میرا خیال ہے ہفتہ ڈیڑھ ہوا ہوگا, اس میں صحافیوں نے واک آؤٹ کیا. کیوں؟ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے ریگولر صحافی, جو رپورٹرز جو کہ پیمرا کے دائرے کار میں آتے ہیں اور ان کے اس میں ان کو اٹھا رہے ہیں, ان کے خلاف ٹیررزم چارجز لگ رہے ہیں, صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں صحافت کرنے کے اوپر. جو صحافی آلریڈی ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت کام کر رہے ہیں, جب انہیں اٹھا کر بند کیا جائے گا, ان پہ جعلی کیسز بنائے جائیں گے اور پھر پارلیمنٹ پہ اس پہ بات بھی نہیں ہوگی, تو پھر ایسے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ صرف فیک نیوز کے خلاف تو نہیں ہے, یہ تو رائٹ آف انفارمیشن اینڈ رائٹ ٹو فری اسپیچ کے خلاف پابندیاں ہیں. یا تو ہم دیکھتے کہ ہاں بھائی واقعی صرف فیک نیوز پہ ہو رہا ہے, یا مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ بالکل صحیح ہے, وہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے ریگولر صحافت بھی سفر کرتی ہے. لیکن جو حکومت کر رہی ہے فیک نیوز کے نام پہ, اس کی وجہ سے بھی ریگولر صحافت سفر کر رہی ہے. اتنی پابندی ہے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر, یہ نہیں دکھا سکتے, وہ نہیں دکھا سکتے. جو حکومت جو ٹی وی کو یا اخبار کو ایڈ دے رہی ہے, اشتہار دے رہی ہے, وہ اپنی خبر لگواتی ہے اور وہ اپنے حساب سے لگوانا چاہتی ہے. نہیں تو مطلب وہ اشتہاروں کو ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں, ایز اے ویپن یوز کر رہے ہیں. تو کتنی ساری اور پابندیاں ہیں. تو یہ صرف فیک نیوز کے اوپر تو نہیں, اگر تو ہوتا تو صحافیوں سے زیادہ کسے خوشی نہیں ہوگی کہ بھائی یہ واقعی بند ہونا چاہیے, کیونکہ یہ فیک نیوز جو ہے یہ ایکچوئل حرام ہے. وی پی این سے زیادہ یہ حرام ہے, اور میں سمجھتی ہوں بالکل. ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے بڑا ایشو بنا تھا, فائر وال خریدی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے انٹرنیٹ فلو ہے, اب چیزیں قابو میں آ جائیں گی, حکومت کے ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکے گا. تو یہ تو معاملہ پھر اس سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا فائر وال سے بات نہیں بنی؟ وہ مطلب ایک فیل پروجیکٹ تھا, یا وہ ایک الگ حصہ ہے پروجیکٹ کا, یہ الگ ہے جو ہونے جا رہا ہے وی پی این وغیرہ؟
دیکھیے مجھے فائر وال کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل تو نہیں معلوم، لیکن جس طرح سے مختلف چیزیں آ رہی ہیں کہ حکومت ایک طرف وی پی این کر رہی ہے، ایک طرف ڈیجیٹل پاکستان کر رہی ہے، ایک طرف پیکا لا رہی ہے، مختلف چیزیں کر رہی ہے، فائر وال الگ لگ رہی ہے، انٹرنیٹ سپیڈ الگ سلو ہو رہی ہے، کہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ تو یا تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جس کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اگر انہیں پتا ہے تو ویری گڈ۔ میرے لیے زیادہ الارمنگ یہ بات ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر انہیں نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے نا۔ وہ ٹرائل اینڈ ایرر کے اوپر کر رہے ہیں، کیونکہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تو ہر ایک کے لیے نہیں ہے نا۔ باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپرٹس کو بٹھاتے ہیں اور اس پہ کام ہوتا ہے، اور اس میں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے۔ جب ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے تو اس کو عوام کی سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو عوام کسے سپورٹ اور کیا سپورٹ کرے۔ تو مجھے ڈر یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو نہ پتا ہو کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر پتا ہے کہ وہ ادھر جو 6 جگہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں، اگر انہیں پتا ہے کہ یہ سب کچھ سمیٹ کے وہ ایک جگہ ایک کوہیرنٹ پالیسی لے آئیں گے تو ویل اینڈ گڈ۔ ایکس پاکستان میں بند ہے، ٹھیک ہے، حکومتی وزراء جو ہے وہ وی پی این لگا کر پھر بھی ٹویٹ کرتے ہیں، پی ٹی وی کے ٹویٹر ہینڈل سے جو ہے وہ ٹویٹ ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب اس طرح کا ایک ڈیجیٹل کیوس ہوگا، ٹھیک ہے، تو ہم بیرون ملک جو دوسرے ممالک ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں، ان کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھائیں، ٹھیک ہے، مشکل سے $2 ارب کرتے ہیں، اس سے زیادہ لے کے جائیں، انڈیا ہمارے برابر میں ہے، $300 بلین کی کرتا ہے، تو ہم انہیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ باقی دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے باقی دنیا تو میرا خیال ہے، اس کی فکر ہے کسی کو کہ باقی دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ مجھے نہیں لگتا اس کی فکر ہے۔ پاکستان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کی بنیاد پر آگے چلتا رہے گا اور اپنا تعلقات بنائے گا، ملکوں کے ساتھ یہ رکھے گا، اور اسی بنیاد پہ قرضے لے گا اور اسی کو رول اوور کرائے گا اور اسی بنیاد پر معیشت چلائے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیے جو ہماری اسٹیٹ منسٹر ہیں فار آئی ٹی شیزا فاطمہ، جب وہ کھڑے ہو کے یہ کہتی ہیں پارلیمنٹ میں کہ جی ایکس پہ جو بین ہے، ٹویٹر پہ جو بین ہے، وہ آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندی نہیں ہے، کیونکہ ملک میں صرف 2% لوگ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر اگلا سوال یہ بنتا ہے نا کہ بی اگر 2% لوگ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایکس بین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ 2% اتنے پاورفل ہے کہ یہ نیریٹو ڈرائیو کر رہے ہیں؟ نہیں نا، اس میں تو ظاہر ہے ایکس میں تو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں نا بہت زیادہ۔ تو کوئی ان سے پوچھے کہ اگر 2% ہے تو آپ نے کیوں بین کیا ہوا ہے، اور سلیکٹو بین کیوں کیا ہوا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا نا، جب حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور وہ چیزیں عوام کے اوپر ڈالیں گے تو لوگ اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ اور باہر کی دنیا یہ دیکھ رہی ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، ڈیجیٹل کمیونیکیشن کی وجہ سے پاکستان میں جو ہوتا ہے وہ باہر کی دنیا دیکھتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو جیسے الجزیرہ ہو گیا، گارڈین، نیو یارک ٹائمز، باہر کے جو ویب سائٹس ہیں اور اخبارات اور پبلیکیشنز ہیں، ان میں پاکستان کے متعلق سٹوریز پہلے کے بنسبت زیادہ آنے لگی ہیں، کیونکہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ ہماری حکومت یا جو پراکسی حکومت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، ہمیں بس ٹائم ملنا چاہیے، ہم اپنے مدت کسی طرح جو لیگل مدت ہے وہ پوری کریں تو ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، انہیں یہ لگ رہا ہے۔ لیکن دنیا کیا سوچ رہی ہے وہ تو آپ اگر وی پی این استعمال کر کے ایکس پہ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، شاید اسی لیے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم کسی ایک حکومت پر اس کا الزام لگا کر اس کے ساتھ کہیں زیادتی تو نہیں کر رہے؟ اب پیکا کا جو قانون ہے یہ تو 2016 کا ہے نا، 2016 کا ہے، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی حکومت بھی آئی، ٹھیک ہے، تو کیا ہم کہیں زیادتی تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی تو پیکا تو تب بھی جو ہے وہ کنٹینیو رہا۔ دیکھیے اس حکومت کو تنقید کا سامنا اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ اس وقت پاور میں ہے۔ پیکا آیا تھا 2016 میں، اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، اس وقت اس پہ کافی اعتراضات ہوئے، اس میں ان کو ٹھیک بھی کیا گیا، اور حکومت نے اس ٹائم پہ تھوڑے جو جرنلسٹ کمیونٹی کے اعتراضات سنے بھی اور اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور بہرحال ایک ڈاکیومنٹ لے آئے، بل لے آئے۔ پھر جب اس کی پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو انہوں نے اسی پیکا میں امینڈمنٹس لانے کی کوشش کی، اور وہ بہت سخت تھیں، آلموسٹ جیسی وہ اب لانے کی کوشش کریں، اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ ہوا تھا، اور اس وقت بہت شور اٹھا تھا اور صحافیوں نے اس پہ بہت تنقید کی تھی، بہت پریشر ڈالا تھا۔
تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے بیک سٹیپ تو نہیں لیا لیکن ہولڈ کر دیا تھا اس کو. نہیں ہولڈ نہیں, عدالت نے بھی روک دیا تھا اس کو, کیونکہ وہ آئین کے جو آرٹیکل 19 ہے جو آزادی اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے, جو بنیادی ایک آئین کا جزو ہے, وہ اس کے خلاف تھا, تو وہ رک گیا معاملہ. اچھا, اب جب یہ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی, اب جب حکومت کو لگا کہ اب ہو سکتا ہے عدالتیں بھی اس کو نہ روکے اور ہمارا ساتھ دے, یہ پھر پیکا ترمیمی بل اٹھا کے لے آئے, اور وہ بہت ہی ایک شاکنگ بل ہے. اگر آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھیں تو ایک تو انہوں نے اچھا, یہ تو ہمیشہ سے اس حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے کوشش تھی کہ اختلاف رائے کو کرمنلائز کیا جائے. دیکھیے, اختلاف رائے کسی بھی ذرا سے بھی مہذب یا پڑھا لکھا معاشرہ ہوگا نا, اس میں اختلاف رائے کرمنلائزڈ نہیں ہے, وہ ایک سول معاملہ ہوتا ہے. میں نے آپ کے خلاف کچھ کہہ دیا, آپ عدالت میں گئے, اگر میں گلٹی ہوں تو مجھ پہ فائن لگتا تھا, دے دیا. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. جو آٹوکریٹک حکومتیں ہوتی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے یا آزادی اختلاف رائے اس کو کرمنلائز کریں. یعنی کہ اگر میں نے حکومت کے خلاف کچھ بولا تو مجھے اٹھا کے جیل میں ڈال دو, وہ اس کو وہ. تو اس حکومت کی کوشش, اور یہ جو ترمیم یہ جو لانا چاہ رہے ہیں اس میں پیکا میں جو ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں ایسی ہی کچھ چیزیں ہیں کہ جی اگر کسی نے فیک نیوز کی تو 7 سال قید ہو گئی. اور اس کے جو میں نے ڈرافٹ کے کچھ پڑھا تھا اس میں کہا تھا کہ اگر کسی نے جانتے بوجھتے فیک نیوز ڈالی تو اس کے خلاف ہوگا. یعنی انہوں نے ایک لوپ ہول رکھا ہے کہ اپنی پسند کے لوگوں سے اگر غلطی ہو گئی تو کہیں گے بھائی غلطی سے کر دیا بغیر جانے پوچھے. تو انہوں نے وہ کہا انٹینشنل, ایک انٹینٹ کا اس میں ایک ورڈ ڈالا ہے, یعنی وہ اس کو جب چاہے غلط اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہ تمہاری نیت. اب وہ کیسے نیت کسی کی جانچیں گے؟ اگر ایک انسان ہے جس نے فیک نیوز ڈالی ہے اور وہ کہہ دے جی مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے جانے بوجھے بغیر ڈالی, تو کیا اس کی بات مانی جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے نا. تو اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں کلیئرٹی. پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر ان لافل کانٹینٹ, یعنی فیک نیوز ہو گیا, فالس نیوز ہے, اس کی کیٹیگریز بڑھا, اور صرف اس کی نہیں, جو ان لافل کانٹینٹ چاہے وہ کچھ بھی ہو نا, چاہے وہ بلاسفیمی ہو, چاہے وہ اور کتنے ساری چیزیں ہیں, اس کی کیٹیگریز بڑھا دی ہیں. 16 کیٹیگریز کر دی ہیں. آدمی کو کچھ ڈالتے ہوئے سوچنا پڑے کہ ان 16 میں تو کہیں فٹ نہیں آ رہا کچھ. اس میں سے ایک جو ہے وہ ہے کہ جی اگر کسی نے کوئی ایسی چیز کہی جو کہ آئینی اداروں اور پبلک آفیشلز کو ٹارگٹ کرے, یا تنقید کا انہوں نے ورڈ نہیں کہا, انہوں نے ٹارگٹ کرے, تو وہ بھی اس کیٹیگری میں آئے گا, یعنی وہ اس کو بھی سزا ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی بھی پارلیمنٹیرین کو, جج کو, فوجی سربراہ کو, کسی کے اوپر پبلک آفیشل, بیوروکریٹ, کسی کو آپ تنقید اس پہ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ فار ایگزامپل اگر جو مشرف کا وہ تھا ڈکٹیٹرشپ تھی, آپ اس پہ تنقید نہیں کر سکتے. اس کا تو یہی مطلب ہوا نا, تو وہ بھی ہو گیا. تو یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیو کر لیا. جیسے میں نے کہا نا, ان کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یعنی کہ عوام کے پیسے سے نوکری کرنے والے, عوام کے بہاف پہ ملک چلانے والے, ان کی تنقید نہیں ہو سکتی. یہ کون سا قانون ہے یہ؟ آپ مجھے یہ تو بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہے. اور یہی کی گردن دبوچے جاؤ. ہاں, اور یہ تو آپ کی ساری ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو گئی, باقی سارے بین الاقوامی عالمی ادارے بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے اور یہ انصاف کے خلاف ہے. لیکن انہیں لگ رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز ان کا ساتھ دیں گے, تو یہ جو مرضی آ رہے کیے جا رہے ہیں. منیتا, ایک چیز اور بھی ہے نا کہ کیا ایز اے نیشن بھی ہم ہار مان چکے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل جب شروع میں انٹرنیٹ سلو ہونا شروع ہوا تھا تو ایک بہت شور اٹھتا تھا, پھر ایکس پر جب بین لگا تو تب بھی ایک بڑا شور اٹھا کہ یار ایکس بند ہو گیا پاکستان میں. اب ان باتوں کو بھی اب کئی ماہ ہو چکے, اب ہمیں سنائی بھی کم دیتا ہے, انٹرنیٹ آئے دن سلو رہتا ہے, اب شاید ڈسکس بھی نہیں ہوتا. تو کیا ہم نے آہستہ آہستہ خود کو ڈھال لیا ہے ان حالات میں, اور آہستہ آہستہ ہم قبول کرتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, صحافیوں کی حد تک تو میں کہہ سکتی ہوں کہ قبول نہیں کر رہے, مسلسل کہا جا رہا ہے, بولا جا رہا ہے, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ بولا جا رہا ہے, اور تو وہاں تک تو نہیں. عوام کی حد تک ظاہر ہے, جب
عوام کو کس حد تک، ایک حد تک وہ ہوں گے نا کہ وہ پسنا ایکسیپٹ کریں گے نا، ان دا سینس کہ لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، روٹی کھانا مکان، اسی سارے مسائل ہیں. تو لوگوں کو وہ کریں گے اور اس پہ احتجاج کریں گے. جیسے بجلی کا معاملہ ہے، جس زمانے میں بہت بجلی کے بل آ رہے تھے، لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، آئے دن کراچی میں احتجاج ہوتا ہے. اب وہ ہم نے دیکھا احتجاج بھی کم ہو گئے. تو حکمران جو ہے وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بھائی پس سے جاؤ، یہ کب تک احتجاج کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ اب تو انہوں نے ایسا سسٹم انہی کا سب قوانین کے تحت کر دیا ہے کہ لوگ احتجاج پہ بھی نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ احتجاج کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی دہشت گردی کر رہے ہیں. منیزہ، ہم حکومت کی نیت کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر ہم ڈیجیٹل دہشت گردی کو روکنا چاہ رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بہت سے لوگوں کی کریکٹر ایسیسینیشن کی جاتی ہے، فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں، تو اگر حکومت واقعی ان کے خلاف ایکشن لینا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں اس سینس میں جھانکے کہ بہت سے سیاستدانوں کی آڈیو ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوئی ہیں، ان کی جو ہے وہ تصاویر لیک ہوئی ہیں، جو کہ فیک بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں. تو اور بہت سارے ہمارے اداروں کی بھی بہت ساری شخصیات کی ہوئی ہیں ماضی میں. تو کیا پچھلے 2-3 سال میں ان کے ملزمان جنہوں نے یہ کیا وہ پکڑے گئے؟ یہ تو پکڑنا حکومت کا کام تھا نا. اور اپنے سیاستدان پیٹی بند بھائی ہیں نا، اگر کسی سیاستدان کی لیک ہوئی ہے کوئی آڈیو ویڈیو، تو کیا ان کو پکڑا، ان کے ملزمان کو؟ آپ کی نالج میں ہے کوئی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں پکڑا. دیکھیے نا، آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز، انہوں نے اپنی تقریر میں ایک دفعہ بولا، یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گی، میرے خیال ہے وہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے تھا، اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے مجبور نہ کیا جائے کہ میرے پاس لوگوں کی آڈیو ویڈیوز ہیں، کہ مجبور نہ کیا جائے کہ میں وہ لیک کروں. تو مطلب ایسے لوگ آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آج وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، اور یہ تو ایک وہ ہے، باقی سب کا ایک ایٹیچیوڈ تو وہی ہے، اور کسی کو بھی نہیں پکڑا. اور یہ معاملہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں کالز ریکارڈ کرنے کی اور اس کی قانونی طور پہ اجازت دی جائے. حکومت کہہ رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ جی بیکاز دہشت گردی ہے اور 5th جنریشن وارفیئر ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی اور یہ سب، اس کی بنیاد پہ ہمیں اجازت دی جائے. مگر مسئلہ یہ کہ وہ آئین سے متصادم ہے، تو وہ نہیں، اور کسی کو بھی نہیں پکڑا. اور دوسری بات یہ کہ جتنی آڈیو لیکس ہوتی ہیں ان میں جب یہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ہے وہ جب کسی کو پکڑنا چاہتی ہے تو پکڑ لیتی ہے، جب نہیں پکڑنا چاہتی تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں سے کس کے پاس آ گئی. تو بہت سے آپ کے اسٹیٹ اینڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے علاوہ اسٹیٹ ایکٹرز بھی اس آڈیو اور ویڈیو لیک کو استعمال کر رہے ہیں نا اپنے پروپیگنڈا کے لیے، اپنا نیریٹو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے لانے کے لیے. تو وہی والی بات ہے نا کہ یہ آئے تو تھے میدان میں یہ کہنے کے لیے کہ جی ہم جو ڈیجیٹل مانسٹرز ہیں جو فیک نیوز بناتے ہیں اور فیک نیریٹو بنا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو ہم ان مانسٹرز کا مقابلہ کر رہے ہیں. مگر آپ دیکھیے ان دا پروسیس یہ خود مانسٹر، یہ بھی مانسٹرز کا مقابلہ کرتے کرتے خود مانسٹرز بن رہے ہیں. تو یہی چیز اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، معاملہ چل رہا ہے وہاں پہ، وہ دیکھے گی. اب یہ بتائیں کہ وے فارورڈ ہے کیا؟ تو اب ہم اسی ڈیجیٹل کیوس میں رہیں گے، حکومت کی توجہ انہی معاملات پر رہے گی، بیسک معاملات کی طرف نہیں آئے گی؟ کیا کریں ہم؟ کیسے نکلیں؟ کیسے حکومت کیسے نکلے، ہم کیسے نکلیں؟ لیکن اس کے دو میرے نظر میں تو دو ہی راستے ہیں اور سائملٹینیسلی لینے چاہیے. اور وہ راستے اس بنیاد پہ ہیں کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں یا یورپین کنٹریز جو زیادہ ترقی یافتہ ہیں، جہاں پہ نظریاتی کوئی معاملہ نہیں ہے، جیسے فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، وہ جیسے جرمنی ہے وہاں پہ فلسطین کے مسئلے پہ نا، لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ یا اسکینڈینیوین کنٹریز میں، بینیلیکس کنٹریز میں، وہاں پہ کیا ہے، وہاں تو فیک نیوز کا کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو کوئی پرابلم نہیں پڑی ہوئی، وہاں حکومت بھی آرام سے ہے، لوگ بھی آرام سے. کیونکہ وہاں پہ آپ کے پاس معاشی استحکام اور سوشل سیکیورٹی ہے. تو اگر حکومت ہماری صرف 2 کام کر دے، ایک تعلیم لے آئے، تعلیم پہ فوکس کرے، وہ ایسی تعلیم نہیں جو کہ صرف زبانی کلامی ہو، کہ ایکچولی آپ ٹیچرز کو ان پے اسکیلز پہ اور ہائر کریں جس پہ آپ پارلیمنٹیرینز کے ہر مہینے ہر سال پہ پیسے بڑھا دیتے، ابھی بھی بڑھائی ابھی پھر. تو آپ اساتذہ کو وہ اسٹیچر دیں، اچھے لے کر آئیں اور یکساں تعلیم لے کر آئیں. ملک میں یہ نہیں ہے کہ جی امیروں کے لیے الگ، غریبوں کے لیے الگ، اور ایک وہ مطلب یہ میں نہیں کہہ رہی یکدم ہو، لیکن اس طرف کچھ موومنٹ تو نظر آنی چاہیے نا. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کے پاس چلا گیا.
ہر صوبہ اپنی کرتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے سندھ کے اندر ایم کیٹ نہیں ہو رہا, ان سے امتحان نہیں لیا جا رہا. دے کین ناٹ انشور ٹرانسپیرنسی ان دیٹ. تو وہ اب آپ وہاں پہ کیسے, تو اس کے اوپر فوکس کریں نا. جب تعلیم ہوگی اور آپ کے پاس روزگار کے مواقع ہوں گے, اور روزگار کے مواقع آتے ہیں آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی سے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے PDM-1 PDM-2, کوئی آپ کے روزگار کے مواقع بڑھے؟ ملک میں روزگار تو نہیں بڑھا. لوگ تو روز پر روز بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ so many reasons. تو جب ملک میں نوکریاں نہیں ہیں, نوجوانوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے, تعلیم ان کے پاس نہیں ہے, یا جن کے پاس ہے وہ سوچتے ہیں ہم تعلیم حاصل کر کے کریں گے کیا, نوکری تو مل ہی نہیں رہی کچھ, تو وہ کریں گے کیا؟ وہ سارا دن بیٹھ کے تو موبائل پہ یہی سب کریں گے نا. تو کیونکہ میں تو کمپیئر کروں گی کسی, اگر میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کو کسی پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جاؤں تو میں ان ملکوں کے ساتھ کروں گی جہاں پہ کچھ پازیٹیو ہو رہا ہے. یعنی کہ پازیٹیو ایگزامپل سے میں اپنے ملک چلاؤں گی نا. میں یورپ سے چلاؤں گی, میں جاپان سے چلاؤں گی, میں سعودی عرب UAE اور چائنا سے تو نہیں چلاؤں گی نا. تو ہمارا لیکن ہمارے حکمرانوں کا آئیڈیا یہی ہے کہ نہیں, ہم نے تو ایسے بننا ہے, ہم نے تو کنٹرولڈ سوسائٹی بننی ہے. تو پھر وہی مسئلے ہو رہے ہیں کہ جو ایکچوئل جن چیزوں پہ فوکس ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. میرے حساب سے 2 سمپل چیزیں کہنے کو سمپل ہے, لیکن اگر حکومت دے, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم جو ڈیجیٹل پاکستان بنا رہے ہیں اس میں گورننس بھی آئے گی, اس میں اکانومی بھی آئے گی, ٹیکس ان سے کلیکشن ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی, ان چیزوں پہ توجہ دے. آپ مجھے بتائیے اس حکومت کے آنے کے بعد سے ابھی آلموسٹ 10 مہینے 11 مہینے ہو گئے, 1 سال ہونے والا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ عوام کے لیے, جو کہ عوام کو متاثر کرے, ایسی کون سی قانون سازی آپ کی نظر سے گزری ہے؟ اس وقت پارلیمنٹ میں جتنی قانون سازی ہوئی ہے وہ سب کے سب صرف حکومت نے اپنے لیے کی ہے کہ کسی طرح وہ اقتدار ان کے پاس زیادہ آ جائے. عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ اب وہ اس کو سپن دیں گے, اس پہ کوئی نہ کوئی نہیں, انڈائریکٹلی دیکھیں یہاں سے گھمائیں گے وہاں سے گھمائیں گے, یہ ہے عوام کے بہتری کے لیے نہیں ہے. میرے اور آپ کی زندگی میں کتنی جو بھی قانون سازی پچھلے 10 مہینے میں ہوئی ہے یا اس سے پہلے PDM-1 میں ہوئی تھی, جو کوئی فرق پڑا ہے؟ کسی ایک قانون سے فرق پڑا ہے؟ نہیں پڑا. اور جن قوانین سے پڑ سکتا تھا وہ ان پہ بات ہی نہیں ہوتی پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ کو تو انہوں نے نمبر گیم بنا دیا. قوانین جو ہیں وہ اس پہ نہ بحث ہوتی ہے, نہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے کہاں سے وہ ہے. تو وہ صرف نمبر گیم ہے کہ بس کسی طرح نمبر پورے کرو اور پاس کرو اور ختم کرو. آپ نے جو تجاویز دی کاش کہ اتنی آسان ہوتی کہ ہم 77 سال میں اب تک کر چکے ہوتے, 100 سال کے ہونے والے ہیں, مگر حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ اللہ کرے اب یہاں سے بہتری کی طرف ہی جائیں, امید رکھتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بہت شکریہ آپ کا بلانے کا. تھینک یو.